فاتح کربل کی مددگار علی کی بیٹی، فاتح کربل کی مددگار علی کی بیٹی، دختر سید و سردار علی کی بیٹی، فاتح کربل کی مددگار علی کی بیٹی، خون رونے کے لیے اتنے مصائب کافی، خون رونے کے لیے اتنے مصائب کافی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد، فقد قالت زینب بنت علی فی خطبتها بالشام، یا یزید کد قیدک وجہد جہدک وسع سعیک فواللہ لا تمحو ذکرنا۔ روز شہادت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا، یہ وہ معظمہ بی بی ہیں کہ جو مدینہ سے جب چلی تو قافلہ حسین کے ساتھ چلی، اور جب کربلا سے شام کی طرف چلی تو مقصد حسین کو اپنے ساتھ لے کر چلی، اور یہ صرف مقصد حسین نہیں تھا بلکہ یہ مقصد دین الہی تھا۔ اور کن حالات میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا بی بی نے سفر کیا، میں ان حالات کی منظر کشی کرنے کے لیے فقط ایک مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں، اور یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ کربلا سے شام تک تمام واقعات اسی قسم کے ہیں کہ کن مصائب و آلام میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو بچایا۔ کہ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ سادات، یہ کاروان حریت قصر مقاتل کے قریب سے گزر رہا تھا، اس روز گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی کہ عمر ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ قافلے کو ٹھہرا دیا جائے۔ اس نے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے خیمے لگا دیے، مگر سادات کا جو قافلہ، جو اسیر سیدزادیاں اور مولا سجاد علیہ السلام، ان کو دھوپ میں بٹھا دیا، اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ کہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھتیجے امام سجاد کو اٹھایا اور ایک اونٹ کے سائے میں آ کر بیٹھ گئیں، اور اس وقت امام سجاد علیہ السلام پر موت کی غشی طاری تھی اور آپ کی بیڑیاں آگ کی طرح گرم ہو رہی تھی۔ اور ان حالات میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھتیجے امام سجاد سے فرمایا، کہا بیٹا تمہیں اس حالت میں دیکھنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ ہی نہیں بلکہ کربلا سے لے کر شام تک تمام تر حالات اسی طرح۔ اور جب یہ قافلہ دربار شام میں پہنچا تو وہاں پر بی بی نے وہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تحریک امام حسین علیہ السلام نے قصر یزیدیت کو جس طرح لرزہ براندام کر دیا اور اس کو ہلا کر رکھ دیا، بے عین ہی اسی طرح تحریک زینبی سلام اللہ علیہا نے اس قصر کو ڈھا کر اس کو پاش پاش کر دیا۔ وہ فصیح و بلیغ خطبہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اس خطبے کو تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ وہ خطبہ جو بی بی نے دربار میں ارشاد فرمایا، آخر اس خطبے کی وجہ کیا تھی؟ بی بی جانتی تھی کہ اس وقت جو تخت اسلام پر، جو مسلمانوں کے تخت پر اسلام کے نام پر یزید بیٹھا ہوا ہے، وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے، وہ مقدسات اسلام کی توہین کر رہا ہے، اور وہ براہ راست علی الاعلان اپنی زندگیت کا اظہار کر رہا ہے، اور اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو بنو امیہ کی ابتدا سے لے کر اب تک یزید کے ساتھ تھے، انہیں معلوم نہیں تھا اسلام کا حقیقی چہرہ کیا ہے۔ تو بی بی نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹانے کے لیے دربار میں وہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر میں فقط ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ ایک بے ردا کے خطبوں سے
تھرا گئے لعین، وہ فتح تخت شام کا منظر عجیب تھا۔ بی بی نے جیسے ہی خطبہ ارشاد فرمایا، اب وہ یزید جو دربار میں ایک ایسا عمل کر رہا تھا کہ جس سے اس کا جرم مزید سنگین ہو گیا، اس نے اپنے عصا کے ذریعے سے لبہائے مبارک امام حسین علیہ السلام کو ضربت ماری۔ اور ان حالات میں جب بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اب وہ یزید پریشان ہو گیا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، اور ایک مرتبہ پریشان ہوا، اس نے حکم دیا کہ قافلہ سادات کو زندان میں ڈال دو، مگر جو انقلاب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے شروع کیا وہ زندان میں بھی بی بی نے اس کو جاری رکھا۔ اور حالات جب شام کے بدلنے لگے اور ایک ایسا وقت آیا کہ یزید کو اس بات کا خطرہ پڑ گیا کہ کہیں خانہ جنگی شروع نہ ہو جائے، کہیں ملک شام میں انقلاب برپا نہ ہو جائے، اس نے نعمان ابن بشیر جو کسی زمانے میں والی کوفہ رہ چکا تھا، اس نے حکم دیا کہ سادات کے قافلے کو رہا کر دیا جائے، اور نعمان ابن بشیر کو حکم دیا کہ سپاہیوں کی زیر نگرانی اس قافلے کو حفاظت کے ساتھ مدینے واپس پہنچا دیا جائے۔ اور جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں آئی، بھائی کا چہلم کیا، چہلم کرنے کے بعد جب بیوی واپس مدینہ آئی اور مدینے میں کوہرام برپا ہے، سب لوگ گریہ کناں ہیں، اور جب یہ قافلہ روضہ رسول پہ آتا ہے، بی بی اپنے دونوں ہاتھوں سے روضہ رسول کے دروازے کو پکڑ کر ایک نوحہ کرتی ہیں کہ اے میرے جد نامداد، میں آپ کے پاس اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ گریہ بپا ہے پورے مدینے میں، اور وہی انقلاب جو بی بی نے شام میں شروع کیا تھا، اسی انقلاب کو بی بی نے مدینے میں جاری رکھا۔ حاکم مدینہ ایک مرتبہ پریشان ہوا، اس نے یزید کو خط لکھا اور تمام حالات سے باخبر کیا، اور اس نے کہا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو مدینہ بدر کر دیا جائے، مدینے سے نکال دیا جائے، اگر یہ مدینے میں رہیں تو مدینے میں انقلاب آ جائے گا اور تخت یزید کا تختہ الٹ جائے گا۔ تو ایک مرتبہ جب شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کو یہ حکم نامہ موصول ہوا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر چلی جائیں، تو بی بی نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں کہوں گا بی بی کیوں نہ انکار کرتی، بی بی اس گھر کے رہنے والی تھیں کہ جہاں کے رہنے والوں کا یہ قول تھا کہ انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما، کہ ہم ذلت کی زندگی پر عزت کے ساتھ مرنے کو ترجیح دیں گے۔ وہی نعرہ ہے ہاتھ من الذلہ کا نعرہ جو امام حسین نے بلند کیا، بی بی بھی وہی نعرہ بلند کر رہی تھی۔ مگر جب دوسری خواتین بنی ہاشم کی خواتین جناب زینب عالیہ کے پاس آتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ کہیں واقعہ کربلا کو دوبارہ نہ دہرایا جائے، لہذا شہزادی کو کہا کہ ہم مدینہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روایات میں مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن وہ مشہور قول جس کو تمام علماء نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ بی بی مدینہ چھوڑ کر مصر چلی گئی، کیونکہ بی بی مدینے کے بعد مصر کو زیادہ پسند کرتی تھی۔ اور اسی طرح بی بی کی شہادت کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ بی بی کی یا طبعی طور پر شہادت ہوئی ہے، دوسرا قول ہے کہ نہیں، بی بی کی شہادت ان مصائب و آلام کی وجہ سے ہوئی جو واقعہ کربلا میں آپ پر ڈھائے گئے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یزید کی جانب سے خفیہ طور پر بی بی کو زہر دے دیا ہو کہ جس زہر حلاحل کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی ہو۔ مگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بہرحال ان حالات میں، جن حالات میں بھی بی بی کی شہادت ہوئی، 15 رجب المرجب 62 ہجری کو بی بی اس دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو کر اپنے بھائی حسین کے پاس پہنچ گئیں۔ اب یہاں پر آخر میں فقط ایک بات کرنا چاہوں گا کہ وہ چند روز کا شام میں قیام، کہ جس قیام کے نتیجے میں بی بی نے جو خطبات دیے اور قریب تھا کہ شام میں انقلاب برپا ہو جائے، وہ چند دن کا وقت تھا، وہ زیادہ مہلت نہیں تھی، وہ چند روز تھے، اور بی بی امام حسین علیہ السلام کی پہلی عزادار ہیں۔ بی بی نے بھی عزاداری کی، مگر بی بی نے اس انداز میں عزاداری کی کہ قریب تھا کہ شام میں انقلاب برپا ہو جائے۔ آج بھی عزاداری کی جاتی ہے، آج بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مسائب بیان کیے جاتے ہیں، آج بھی امام حسین علیہ السلام کے مسائب بیان کیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود کسی سے انقلاب برپا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری مجالس کے اندر، ہماری عزاداری کے اندر وہ روح زینبی نہیں، ہماری عزاداری کے اندر وہ روح حسینی نہیں، وہ روح زینبی نہیں۔
اس وجہ سے انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو عزاداری مناتے ہیں آیا وہ اس روش پر ہے کہ جس روش پر جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حسین کی عزاداری کی تھی۔ دعا ہے خلاق دو عالم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سیرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کا مطالعہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غائب کافی ہائے وہ شام کا دربار، علی کی بیٹی دختر سید و سردار، علی کی بیٹی فاتح کربل کی مددگار، علی کی بیٹی فاتح کربل کی مددگار، علی کی بیٹی